بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلیہ. بہت زیادہ لوگوں کو ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے، ہمیں مدرسے میں بہت زیادہ یہ چیز بتائی گئی ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، بطور مومن اور مومنہ کی بہت زیادہ اس عبادت کو انجام دینے کی تاکید ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود کوشش کے ہم نماز شب کے پابند نہیں ہو پاتے. ہم کیا کریں؟ اب دیکھیے، علماء نے ویسے تو اس کے تقریباً 30-35 طریقے بتائیں، لیکن میں ان کو سمیٹ کر کچھ چیزوں میں اس عدد کو منحصر کر کے آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کر دیتا ہوں کہ باوجود کوشش کے اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی صحیح طور پر معرفت حاصل کر لے کہ نماز شب کا وقت کب شروع ہوتا ہے. دیکھیے، اصل وقت تو آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اکثر علماء کے نزدیک. آدھی رات، اچھا اب آدھی رات بھی کون سی دور رہ گئی، 12:30 پونے 1 بجے تک تو عام طور پر گھروں میں سب لوگ ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اب تو پڑھ کر بھی نماز شب اگر اس وقت کو بھی لیا جائے تو نماز شب کو اس کے وقت کو سٹارٹ ہوتے ہی آدھی رات کے بعد پڑھ کر بھی سویا جا سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنی فجر سے قریب پڑھی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. اور آغا سیستانی کے فتوے میں تو نہیں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ اگر بالفرض پھر بھی کوئی شخص نہ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، وہ اگلے دن جو ہے جب سورج نکل آئے تو قضا کی نیت سے بھی نماز شب کو پڑھ سکتا ہے. لیکن آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ ثواب کم ہے لیکن بہرحال نماز شب کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے. اور نماز شب کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو آپ نماز عشاء کے فوراً بعد بھی نماز شب پڑھ سکتی ہیں. تو لہٰذا کہ اس کے باوجود بھی آپ پابندی نہیں کر پاتی تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ جب آپ واجب نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز شب بھی پڑھ سکتی ہیں. 11 رکعت کی نماز ہے، 11 رکعت نہ پڑھ سکیں آپ جو 8 رکعت پڑھ لیں، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، آپ 5 رکعت پڑھ لیں یا 3 رکعت پڑھ لیں یا 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اسی کے اعتبار سے ثواب کم ہوتا چلا جائے گا. تو دیگر علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو دیگر مجتہدین کی تقلید میں کہ بنیت رجا آپ جو ہے نماز عشاء کے فوراً بعد بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگلے دن قضا کے طور پر تو پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر یہ صحیح طور پر پتہ چل جائے کہ ٹائم ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز شب کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو آغا سیستانی کے فتوے میں تو عشاء کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ عشاء کے فوراً بعد بھی نماز شب پڑھ سکتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فضائل نماز شب کا مطالعہ کر لیں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فائدے پتہ نہیں ہوتے. کتنا عظیم ثواب دلوانے والی یہ نماز شب ہے کہ خدا اپنے فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے. جس وقت آپ نماز شب کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، خدا روایات میں ہے کہ خدا اپنے فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو میں نے اس پر واجب بھی نہیں کی. اور ہم دیکھتے ہیں روایات کے اندر کہ خاندان اہل بیت کے بچے وہ کس طریقے سے نمازیں جو ہیں وہ نماز شب اٹھ کر پڑھتے تھے. خود میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ خود اب تو ان کا بیٹا ماشاءاللہ سے 22-23 سال کا ہو چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو اپنی زوجہ کے متعلق کہ وہ اس حد تک ذرا اس معاملے میں نسبتاً سخت تھی کہ یہ بچہ جس وقت یہ 4 سال کا تھا، 4 سال کی عمر سے نماز شب تک کے لیے اٹھا رہی ہے اس کو. یہاں پر اسی انچولی کے اندر رہنے والے ایک مومن کی زوجہ کی بات ہو رہی، اور وہ بچہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے مدرسے میں پڑھ چکا، اس کے بعد بڑے دینی مدارس میں بھی گیا اور وہاں پہ پڑھا بھی رہا ہے. تو اس انداز سے آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو ماں جو ہے بہت ہی ظالم ہے، بتائیے بچے کے اوپر کون سا وہ ہے. اور بھی تو بچوں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ان کے مضر صحت چیزیں ہیں، آپ جو ان کو کھانے کو دلواتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے ان کے اوپر سختیاں اسکول کے سلسلے میں، زبردستی وہ سو رہا ہوتا ہے، رات کو ویسے بھی دیر سے سویا ہے اور صبح صبح اس کو اسکول تیار کر کے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، تب بھی آپ بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تو ہم سختی کے قائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بچے کے اوپر اس لحاظ سے سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں بعض اوقات ان سختیوں کے نتائج بھی پازیٹیولی ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر ہم واقعی یہ دیکھیں
کہ اس نماز کی اتنی اہمیت تھی، اس کے فضائل کا مطالعہ کریں کہ خود پیغمبر اسلام پر تو یہ نماز واجب تھی، اور کتنے ہی سنگین حالات کیوں نہ تھے، خود جیسے کہ واقعات کربلا میں ملتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد نے بھی پورے سفر اسیری میں بھی اس نماز کو فراموش نہیں کیا. تو اگر ہم فضائل کا مطالعہ کر لیں تو خود بخود دل ہمارا راغب ہوگا کہ ہم نماز شب اٹھ کر پڑھیں. پھر اس کے بعد اگر ہم سحر خیزی کے فضائل کی معرفت حاصل کر لیں، یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے، اور جو شخص بھی علماء کہتے ہیں سیر و سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، پروردگار کی طرف بلند ہونا چاہتا ہے، قرب پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کو بہت آرام سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحر خیزی کرے. اور سحر خیزی کے معنی ہے نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھنا، جو کہ ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اصل میں اٹھنے کا ٹائم ہے. تو بہرحال سحر خیزی کے بھی اگر فضائل کی معرفت حاصل کر لی جائے، اس کے فائدے آپ پڑھیں کتابوں میں، جو ہم پرانی سینئر طالبات کو تو اکثر و بیشتر بتا چکے ہیں دروس میں، نئی طالبات کے حوالے سے ان کو جو بعد میں لیکچرز ہوں گے اس میں بھی چیزیں آئیں گی. تو صبح سویرے اٹھنے کے جو ہر طرح کا رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسوں ویسوں یا مالی اعتبار سے نہیں، ہر طرح کا توفیقات کا رزق تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت. یعنی جتنی آپ صبح اٹھ کر اور انسان جاگے گا تو مال و دولت کے علاوہ اور تمام علم بھی جو ہے توفیقات کے اندر اور رزق کے اندر شامل ہے، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، رزق کا وسیع مفہوم ہے. اچھا، پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں زیادہ سونے سے اجتناب کریں. دن میں زیادہ سونے سے اجتناب، دن میں اکثر آپ گھنٹوں گھنٹوں کے لیے سو جاتی ہیں، پھر رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں، اس کے بعد سوتی ہیں تو نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں نماز شب. تو دن میں زیادہ سونے سے اجتناب کیا جائے. اور علماء اگلا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر دائیں پہلو کے بل سویا جائے. لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. تو جو خوابوں کی گفتگو آئی تھی ایک جو سینئر طالبات کے لیے اس تعبیر کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی تھا کہ دائیں کروٹ سوئیں. تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پہلے آپ دائیں کروٹ سے ابتدا کریں، پھر ایک اور تھوڑی دیر بعد کروٹ بائیں لے لیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دائیں کروٹ لے کے پھر آپ اسی کے اندر سو جائیں، کوشش کریں. تو اس طرح ذرا کروٹیں لے کے اور انگڑائیاں وغیرہ لے کے جو بستر پہ ہوتا ہے وہ والی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، اور بہرحال دائیں پہلو کے بل بھی سویا جا سکے گا. تو جو دائیں پہلو کے بل سوتا ہے اس کے متعلق ملتا ہے کہ اس کو نماز شب کے لیے اٹھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص باوضو ہو کر سونے کی عادت ڈالے، اس کے لیے بھی نماز شب کے لیے اٹھنا آسان، یعنی پاک و پاکیزہ حالت میں سونا، باوضو ہو کر سونا. اس کی جب بھی آپ عادت بنا لیں تھوڑے دن تک تو آپ دیکھیں گے ذرا آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد ایسی عادت ہو جائے گی کہ بغیر وضو کے سونا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو باوضو ہو کر سونا. اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں سے، خاص طور پر جھوٹ سے اگر آپ اجتناب کریں، کیونکہ روایات میں آئے کہ جھوٹ بولنے والا نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، اب ایک سوال آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم بہت سے ایسے جھوٹ بولنے والے ہم تو رہ رہے ہیں نا ان کے ساتھ، وہ نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، جبکہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا نماز شب سے محروم ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ تو آغا سیستانی نے کہا کہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسے آپ جھوٹ سمجھ رہے ہو وہ جھوٹ نہ ہو، وہ توریہ کر رہا ہو. توریہ ایک چیز ہے جو نیا گروپ تو بھی نہیں سمجھے گا، لیکن جب وہ جھوٹ کے مسائل وغیرہ ان کو ہمارے کورس سلیبس میں ہیں وہ پڑھائے جائیں گے تو اس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. ذو معنی جملہ وہ استعمال کر رہا ہو جو صریحاً جھوٹ نہ ہو. تو ایک تو کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص جھوٹ مراد ہو کہ جو کہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں بھی ہر جھوٹ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنے سے باطل ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ فلاں جھوٹ بولے گا، اگر کوئی جو روایت میں تذکرہ نہیں ہوا، کوئی خاص جھوٹ اس سے مراد ہو کہ اس جھوٹ کو بولنے کے نتیجے میں انسان نماز شب کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہو. یہ روایت میں البتہ تذکرہ نہیں ہوئی. اور یہ بھی آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت جھوٹ بولنا اس سے مراد ہو، کہ جو شخص رات میں جھوٹ بولتا ہے وہ، کیونکہ نماز شب کا بھی تعلق رات سے ہے، تو وہ اس رات کی عبادت کی توفیق اس کو نہیں ملے گی اور محروم ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے رات کے کسی خاص وقت میں جھوٹ بولنا مراد ہو،
کہ اس مخصوص پرٹیکولر ٹائم پہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو وہ نماز شب کی توفیق سے محروم ہو جائے گا. تو بہت سارے احتمالات ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال کہ عام طور پر یہ کہ گناہوں کی وجہ سے انسان نماز شب نہیں پڑھ پاتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، علالخصوص جھوٹ سے، کیونکہ روایت میں آیا کہ جھوٹ بولنے والا نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز اور ہے کہ رات کو زیادہ کھانے سے انسان اجتناب کرے رات کو. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے ہیوی میل لوگ عام طور پر رات ہی کو کھاتے ہیں، تو پھر یہ کہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ رات کو زیادہ کھایا جائے، کیونکہ رات کو زیادہ کھانا نماز شب کے اٹھنے سے آپ کو محروم کر سکتا ہے. کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سوتے وقت انسان بھاری لحاف و کمبل استعمال نہ کرے اگر وہ اٹھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ بھاری لحاف اور کمبل وہ آپ کو مزید سلائے رکھے گا، اس کو اجتناب کریں اس سے. اس کے علاوہ حلال روزی یہ نماز شب کو اٹھاتی. مشکوک مال یا حرام مال اگر ایسی کسی کی جاب کے ایسے ذرائع ہیں اس کے اندر ایسا حرام شامل ہو جاتا ہے جس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ مثلا ہم کوئی پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں اور اس کے جو ٹائمنگز ہیں اس پہ ہم نہیں پہنچے ہیں اور اس کے بعد پوری ہم مثلا سیلری لیں تو سیلری کا اتنا حصہ، اس میں سارے مجتہدین کے فتاوے ہیں کہ اتنا حصہ اس کا لینا وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. اور وہ حرام مال جب آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کے وہ تمام اثرات رکھے گا، آپ کی توفیقات کو سلب کرے گا. تو فقط رزق حلال کھائیں، اس سے بھی آپ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں. اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ اچھا الارم کلاک جو ہے وہ آپ خریدیں باقاعدہ. آپ ایسا کہ جسے بہت سے ہوتی ہے نا بٹرن کر کے ایک آواز بجتی ہے پورا محلہ تک اس سے اٹھ جاتا ہے، یعنی کوشش کریں. ایک تو یہ کہ بہت میوزیکل قسم کے ہوتے ہیں جس سے مزید اچھی نیند آنے لگتی ہے، وہ نہ ہوں، بلکہ اس قسم کے ہوں. اور بلکہ میں نے شاید سینئر کلاس جو ہے بیٹھی ہوئی اس کو بتایا بھی تھا کہ میرے اپنے ایک دوست تھے کہ جو کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، بہت گہری نیند ہوتی تھی اور ہمیشہ الارم بند کر کے سو جاتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا تھا، باقاعدہ ایک پنجرا خریدا تھا، اس پنجرے کے اندر الارم کلاک رکھا تھا، پھر اس کی چابی کسی اوپر 2 چھتی پہ جا کے رکھی تھی اور اتنا تیز بجتا تھا کہ پہلے وہ جاتے تھے چابی اتارتے تھے، پنجرا کھولتے تھے، اس کے بعد وہ بند کرتے تھے اس کو، پھر کہیں جا کے ان کے اس دوران نیند غائب ہو چکی ہوتی تھی. بہرحال مختلف طریقے ہیں اس کے. تو اچھا الارم کلاک خریدنا یہ بھی نماز شب کے لیے آپ کو اٹھائے گا. ہلکی پھلکی سی آوازوں والے، میوزیکل آوازوں والے، ان سے شاید کام نہ بنے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سرہانے کچھ اپنے پانی رکھیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اور فوراً پانی چھینٹے اپنے چہرے کے اوپر ڈال دیں تو آپ کی نیند اور سستی غائب ہو جائے گی. کچھ تو دیکھیے اتنا بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. ایک نماز شب کے 70 فائدے ایک ہی روایت کے اندر امام نے بیان کی. کتنے زیادہ ثواب والی چیزیں ہیں، کیسے ہم اس کو میدان قیامت میں جا کے پتہ چلے گا کہ افسوس نماز شب کے پابند نہ ہو سکے اور اتنا بڑا اجر و مقام لوگ نماز شب کے ذریعے حاصل کر گئے. تو پانی کچھ سرہانے رکھیں اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً اس میں ہاتھ ڈبو کے اپنے چہرے پہ چھینٹے مار لیں، اس سے آپ کی سستی دور ہو جائے گی، نماز شب کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا نماز شب کے لیے کم رکعت سے شروع کریں اور تدریجاً بڑھائیں. 1 رکعت سے شروع کریں، پڑھتی نہیں 1 مہینے تک 1 رکعت. 1 رکعت کچھ بھی نہیں، صرف الحمد پڑھنی ہے، رکوع سجدہ تشہد سلام، نماز ختم. 1 رکعت. پھر اس کے بعد 3 رکعتیں کر دیں، پھر 5 کر دیں، پھر اس طرح 7، پھر 9، پھر 11، اس طرح سے اپنی جو ہے آپ بڑھا سکتی ہیں. اور پھر انشاءاللہ جب عادت ہوگی تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا سونے میں. اچھا، تدریجاً اس کو بڑھائیں. ابتدا کم رکعت سے کریں اور فوراً نہیں کہ اگلے دن سے آپ نے بڑھانی شروع کر دی، نہیں، پابند ہو جائیں. 1 مہینے تک کرتی رہیں آپ ایسی 1 رکعت اور پھر تدریجاً اس کو سلولی اینڈ گریجولی بڑھاتی جائیں. اچھا، اگر آپ نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکیں تو اگلے دن قضا ضرور پڑھیں. اس کی نہیں اٹھے ٹھیک ہے، دن میں کسی وقت آپ نے قضا پڑھ لی، اگلے دن قضا کے طور پر بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو گلٹی کہ بھائی نماز شب تو مجھے پڑھنی ہی پڑی، تو کیوں نہ میں اس کے جو وقت ہے اسی کے اندر پڑھ لوں. رات ہی کو مجھے پڑھ لینی چاہیے تھی. 2، 4، 5، 10، 20، 30 دفعہ ہوگا، اس کے بعد خود بخود آپ کو رات کے وقت نماز شب ادا پڑھنے کی عادی ہو جائیں گی، تو قضا کی طرف پھر نہیں جائیں گی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکیں تو اپنے نفس کو شرعی سزائیں دیں. شرعی سزائیں مثلا اگر واقعی آپ بہت سنسیئر ہیں اس کام میں، آپ منت مان لیں کہ اگر مجھ سے نماز شب قضا ہوئی تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گی یا اگلے کسی دن میں روزہ رکھوں گی. یا مثلا اگر ایک نماز شب میری ایک دن قضا ہوئی تو میں 500 روپے صدقہ دوں گی. اور جب آپ دیکھیں گے ارے 500 روپے بہت زیادہ صدقہ دینے پڑ رہے ہیں تو خود بخود
دوسری تیسری دفعہ کے بعد آپ نماز شب کی پابند ہو جائیں گے. یا مثلاً کوئی اور سخت کام کرنے کے لیے یعنی جو شرعی سزائیں ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی، میں گرمیوں میں مثلاً ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، میں صبح کی چائے نہیں پیوں گی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے لیے کر سکتی ہیں اور آپ واقعی پھر آپ کے نفس آپ کو مجبور کرے گا بھائی نماز شب پڑھ لو، کم سے کم چائے تو مل جائے صبح کے وقت. تو بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے نفس کو شرعی سزائیں دینا، غیر شرعی حرام سزاؤں کی طرف نہیں جا رہا میں، جو شرعی سزائیں. اور ایک اور چیز علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نماز شب پڑھنے کے لیے قائل کریں. جو نماز شب پڑھتا ہے وہ اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، بزرگ بچوں سے پوچھے بیٹا تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تم طالب علم ہو، نماز شب پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، نماز شب پڑھنے سے علم کی استعداد پیدا ہوتی ہے، نماز شب پڑھنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ثواب فائدے گنوائیں، اس کو سہولیات اور آسانیاں بتائیں کہ ایک رکعت تم پڑھ سکتے ہو تو ایک رکعت پڑھنے میں کہہ رہے نماز شب چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی. لینے جا رہے ہیں بریڈ اور ڈبل روٹی وغیرہ خریدنے، بچے کو بھیجا جاؤ نماز شب پڑھتے ہوئے جانا، رستے میں رکوع سجدہ آنکھ کے اشارے سے کرے، آرام سے نماز شب پڑھی. موٹر سائیکل پہ گاڑی میں چلاتے وقت نماز شب پڑھی جا سکتی. تو لوگوں کو قائل کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، کیوں نہیں پڑھتے ہو، بہت آسان ہے. اور جب پھر لوگ اس کے وہ دیکھیں گے واقعی اس کے بزرگ اس میں بولیں گے مسئلہ یہ کہ لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا. اچھا پھر اس کے بعد اگلا طریقہ کہ نماز شب کے لیے اٹھانے میں لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں. آپ کیوں اپنی کسی سہیلی سے نہیں کہتی ہیں کہ بھائی روزانہ ہر وقت تم 20 میسج تم کرتی ہو، تم مجھے فون کرتی ہو، تم نماز شب کے وقت پہ مجھے کیوں نہیں اٹھا دیتی؟ آپ ایسی دیندار جو آپ کی سہیلیاں ان کو آپ تاکید کر سکتی ہیں، کسی رشتہ دار کو کہہ سکتی ہیں کہ بھائی مجھے نماز شب کے لیے ضرور اٹھانا، فون کرو مجھے، میں ہر صورت میں اٹھنا چاہتی ہوں. لوگ ایک دوسرے کو اٹھائیں، فون کریں، ایک نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کی کیفیت پیدا ہو. تو اس سے کیا ہوگا، نماز شب کے لیے اٹھنا آسان بنایا جا سکے گا. اور اگلا طریقہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یاد موت جو ہے وہ توفیق نماز شب کا سبب بنتی. موت کے متعلق زیادہ سے زیادہ اپنی معلومات کو بڑھائیں، موت کے متعلق زیادہ سے زیادہ کیفیات. خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بہت زیادہ موت کے اوپر گفتگو فرماتے تھے، اور ابھی تک ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ واقعی وہ ایک ایسا ذکر ہے کہ ہر شخص کو اس کیفیت سے گزرنا ہے. ہر شخص کے لیے وہ بہت تاثر رکھتا ہے، اس کے اندر متاثر ہوتا ہے وہ شخص ان تمام باتوں کو سن کر. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ خود یہاں پہ جو سینئر طالبات ہیں ان کے بھی یہاں پر موت کی پوری سیریز مرحلے وار جو ہو چکی ہے اس کی DVDs وغیرہ بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی لے کے سن سکتی ہیں. تو موت کی یاد جو ہے وہ نماز شب کے لیے آپ کو توفیق کا سبب بنتی. اور اسی طریقے سے روزانہ سوتے وقت اپنا محاسبہ کرنا، انسان محاسبہ کرے کہ بھئی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تم تیز رفتاری کے ساتھ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو اور اتنے اہم ترین مستحب کی طرف تمہاری توجہ نہیں، تم نماز شب نہیں پڑھتے ہو. اپنے آپ کو انسان محاسبہ کرے تو 2-4 دفعہ اس طرح سے اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا، تو اس کے بعد ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد خود ہی اس کا دل راغب ہونے لگے گا کہ مجھے اس عبادت کو انجام دینا شروع کر دینا چاہیے، چاہے وہ کم رکعت سے ابتدا کریں لیکن شروع تو ہو جائے گی کم سے کم. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر دن میں انسان بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہا ہے یا لہو و لعب کے اندر مصروف ہے یا موسیقی اور گانے وغیرہ سن رہا ہے تو اس سے بھی نماز شب کی توفیق سلب ہو جاتی. بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، بہت زیادہ لہو و لعب کے اندر مصروف رہنا، کیونکہ یہ تمام چیزیں دنیا کی طرف مائل کرتی جبکہ نماز شب آخرت کی طرف مائل کرتی. تو جتنی حب دنیا بڑھتی چلی جائے گی ان تمام کاموں کے کرنے کے نتیجے میں اتنا نماز شب سے انسان غافل ہوتا چلا جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ موسیقی TV کی آواز کو بار بار میوٹ کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، موسیقی کانوں کے اندر نہ جائے، گانوں کی آوازیں کانوں کے اندر نہ جائیں اور اچھی آوازیں کانوں میں جائیں، تو پھر یہ نماز شب کی توفیق ملے گی. اور جب ایک دفعہ توفیق آپ کو مل جائے، علماء فرماتے ہیں اگر آپ نماز شب پڑھنے لگیں تو آپ شکر پروردگار عطا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب آپ شکر کرتے ہیں تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرتا. ابھی آپ کو توفیق ملی تھی نا نماز شب کی، آپ نے پڑھی، اب آپ نے شکر خدا انجام دیا کہ میں نے پروردگار شکر ہے کہ میں نے نماز شب میں نے پڑھی ہے، تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں. تو پروردگار اپنی اس نعمت میں اضافہ کرے گا اور آپ کو بار بار توفیقات ملیں گی نماز شب پڑھنے کی. تو اس طرح خود بخود آپ کی توجہ ہوتی چلی جائے گی نماز شب کی جانب. اسی طرح سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں ان کو آپ پڑھنے پر مداومت کریں، یعنی ہمیشہ پڑھیں. کچھ سونے سے پہلے کتنے سارے عمل ہیں، عملیات ہیں
جو کہ باقاعدہ وہ خود اس بات کا سبب بنتے ہیں، وہ دعائیں، وہ اعمال، وہ سورے، وہ آیات جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، وہ 6 آیات جو خاص طور پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ان 6 آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھنے سے میں نے ائمہ معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مدرسے نے باقاعدہ ان 6 آیات کو پرنٹ کروایا ہے کارڈ کے اوپر، وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتی ہیں۔ سونے سے پہلے مختصر ترین 1 لائن کی سمجھیں، 2 لائن کی صرف وہ آیات ہیں جو کہ 6 آیتیں پڑھنی، اور بے پناہ فائدے رکھتی ہیں سونے سے پہلے، تو وہ آپ لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بہت سے سورے ہیں، جیسے سورہ توحید ہے، سورہ معوذتین ہیں، اور سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم والی 110 نمبر کی جو آیت ہے، یہ اگر سونے سے پہلے جس نیت سے بھی کہ میں اس ٹائم پر اٹھ جاؤں، اس نیت سے اگر پڑھ لی جائے گی تو اب خود بخود اسی ٹائم پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کو اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سونے سے پہلے کے کچھ اذکار ہیں، ان کو آپ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ خود بخود اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ کو توفیق نماز شب حاصل ہو جائے گی۔ اور بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو بھی ہم اس سے پہلے بیان کرتے رہتے ہیں اور آئندہ کی نشستوں میں بیان بھی ہوں گی، لیکن ابھی ان کا موقع نہیں ہے، ابھی صرف آپ کو ٹپس دیتے جا رہے ہیں کہ کچھ سونے سے پہلے کے اذکار ہیں ایسے۔ اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے باقاعدہ پروردگار عالم سے دعا کر کے سوئیں، پروردگار میری آنکھ نہیں کھل پاتی، میں نہیں اٹھ پاتی، کوئی ایسی سبب اور راہ جو ہے پیدا کر دے، خود تو مجھے اٹھا دے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو پھر نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے۔ بہت سے تو علماء نے جو عرفانیات کا درجہ رکھتے ہیں انہوں نے اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ تو بہرحال سونے سے پہلے دعا کر کے سوئیں۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے توبہ کر کے سونا خود نماز شب کے لیے اٹھنے کا سبب بنتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو توفیق نماز شب کو سلب کرتے ہیں، تو جب وہ توبہ کے نتیجے میں وہ گناہ ہی باقی نہیں رہے گا تو خود بخود نماز شب کی توفیق آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، کیا آخر ایسی چیز کریں کہ ہمارے تو بہت ہی زیادہ گناہ ہیں؟ تو توبہ، حقیقی توبہ، تو اس کے لیے بہرحال ایک عمل بھی بتایا گیا کہ جو چھوٹا سا عمل ہے لیکن ثواب بہت عظیم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ، خدا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے، اور جو یہ ذکر زیادہ کرے گا اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب 10 لاکھ گناہ پروردگار عالم مٹا رہا ہے اور کئی دفعہ آپ دن میں اس کو پڑھنی سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی دیر لگے گی؟ ویسے ایک دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، تو کئی دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور سونے سے پہلے بھی اس کو کر لیں تو کیا ہوگا؟ جب وہ گناہ ہی باقی نہیں رہے گا کہ جو نماز شب کی جو توفیق ہے اس کو سلب کیے ہوئے ہے، تو خود بخود آپ نماز شب کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اور بچوں کے سلسلے میں بھی ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے نماز شب کا عادی بنا دینا چاہیے، کم سے کم 1 رکعت نماز شب پڑھنے کی تو عادت ڈلوا دیں، اور بہت زیادہ ان کو زیادہ رکعت 11 رکعت پڑھنے کی طرف بھی نہ لے جائیں، جو آج کل اصل میں عمومی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ متنفر ہو جائیں، نماز واجبی پڑھنی بچوں کو اتنی مشکل ہو جاتی ہے چہ جائے کا، اتنی سختی ان سے کروائیں۔ تو بہرحال جو عام گھرانے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ دین اتنا رائج نہیں ہے گھروں کے اندر، وہ اگر ابتدا کرنا چاہیں تو بچوں کو فقط 1 رکعت نماز شب پڑھنے کی، وہ بھی نماز عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھ لیں، رات کو یا فجر سے پہلے اٹھانے کی اتنی ضرورت نہیں۔ تو پھر امید ہے کہ ابھی سے جو شخص اپنے بچوں کو اس طرح سے عادی بنا دے گا، پھر آگے چل کے تدریجاً اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بچہ ایک دفعہ عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی چھوٹے گی نہیں نماز شب اس سے۔ اور علماء فرماتے ہیں کچھ ہماری عمومی زندگی کی غلطیاں بھی ایسی ہیں جو کہ نماز شب کی توفیق ہمیں نہیں دلواتی اور روک دیتی ہیں اس توفیق کو۔ وہ کیا ہے؟ مقصد حیات کا تعین نہ کرنا اور بے نظم زندگی گزارنا، کوئی پروگرام ہی نہیں، کوئی مقصد حیات ہی نہیں،
جب چاہا سو گئے، کبھی دیر سے اٹھے، کبھی جلدی اٹھ گئے، کوئی اچھی فلم آ گئی تو دیر تک رات تک اس کو دیکھتے رہے، لیٹ نائٹ تقاریب سے آ رہے ہیں، گھومنے نکل گئے، ڈرائیو پہ نکل گئے، تھکے ہارے جب آئیں گے جسمانی توانائیاں ساری ہم لگا چکے ہوتے ہیں دنیا داری کے اوپر، تو پھر اخروی کاموں کے لیے ہمارے جسم میں توانائی بچتی نہیں اور پھر پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ بے نظم زندگی گزارنا، کسی مقصد حیات کا انتخاب نہ کرنا، یہ سب ان تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ یہ لائف سٹائل جو ہم نے اپنا بنایا ہوا نا، یہ بہت ساری توفیقات کو سلب کیے ہوئے۔ اپنی زندگی کو ایک خاص پروگرام کے تحت میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو کیسا بنانا چاہیے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں مجھے کیا چیز بونی ہے، کیا تمام چیزوں کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اور تھوڑے دن میں وقت ختم ہو جائے گا، فرشتہ اجل آ جائے گا، دائی اجل کو لبیک کہنا پڑے گا اور موقع ختم ہو جائے گا، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں کہ جس میں ان تمام پروگرامز کو بھی اور ان عبادتوں کو زندگی میں کہیں فٹ کر سکیں۔ پھر کچھ علماء کہتے ہیں کچھ غذائیں ایسی ہیں جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ جو رات کو سونے سے خاص طور پر اس میں مرغن غذائیں، ٹھیک ہے وہ آپ دوپہر میں کبھی کر لیں، رات میں ذرا نسبتاً سادہ قسم کی غذا کھائیں، اور ورنہ وہ چیزیں اعصاب کو بہت زیادہ سست کر دیتی ہیں ثقیل غذائیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سوتے رہ جاتے ہیں اور پھر آپ کو توفیق نہیں مل پاتی۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان واقعی خدا کی عظمت کو پہچانے۔ اگر وہ خدا کی عظمت کو انسان پہچانے کہ خدا کی ذات کتنی عظیم ہے، مجھے کتنی اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور میں پھر فقط چند واجب نماز کی صرف چند ٹکریں مار کے اور اپنے سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا پروردگار پر۔ تو حضرت عیسیٰ بھی فرماتے تھے نا، جس طرح سے کوئی بیمار غذا سے لطف اندوز نہیں ہوتا، اسی طرح حب دنیا اور گناہوں میں مبتلا شخص جو ہے وہ بھی عبادت الہی سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ تو انسان کی نگاہ میں خدا کی جتنی عظمت ہوگی اتنی زیادہ وہ عبادت کی طرف رغبت کرے گا۔ پیغمبر اسلام رات میں کئی دفعہ سوتے اور جاگتے تھے، اور جب بھی کوئی شخص گھر کا جاگا ہوا ہوتا تو دیکھتا تھا پیغمبر ہر وقت عبادت میں مصروف نظر آتے، 2 گھنٹے سے زیادہ شاید کبھی کسی وقت سوتے بھی نہیں تھے، بار بار سوتے اور جاگتے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا گویا جیسے شرمندہ ہو رہے ہوں کہ پروردگار تیری جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی میں کہاں کر پاتا ہوں وہ عبادت۔ تو اتنی سہولیات دینے کے بعد بھی ہم نماز شب کے پابند نہ ہوں تو بہت شرم اور افسوس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے کمزور ارادے کو قوی بنائے، قوی۔ اور سب سے زیادہ یہ جو 2 موقع ایسے ہیں جیسے نماز فجر کے وقت اکثر قضا ہو جانا یا نماز شب کا نہ پڑھ پانا، یہ کمزور ارادے کی وجہ سے تو ہوتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ جو کمزور ارادے کی ہے، جو اس سے پہلے بھی کئی کلاسز میں آ چکی ہے، وہ غنا اور موسیقی ہے۔ جو امام خمینی فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ کمزور کرنے والی ارادے کو کوئی اور چیز نہیں۔ وہ اتنی دفعہ آپ کے کانوں میں، جو گھروں میں جس طریقے سے ٹی وی اب 24 گھنٹے کھلے رہنے لگے ہیں، کوئی نہیں بھی سن رہا ہو تو کم سے کم ایک آواز تو آتی رہے۔ اب اس وجہ سے سناٹے کو دور کرنے کے لیے ٹی وی ہر وقت آن رکھا جاتا ہے، تو خود بخود وہ تمام اثرات آپ کے کان کے اوپر اور آپ کی روحانیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جو ان حرام آوازوں کو سننے کی وجہ سے آپ کے اندر جو آوازیں جا رہی ہیں وہ آپ کی بہت سی توفیقات کو اور ارادوں کو سلب کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ بھی علماء کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک بھی اگر آپ نے نفس پر زبردستی کر کے نماز شب کا اس کو عادی بنا دیا تو ہمارے دماغ میں باقاعدہ ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے، وہ سیٹ ہو جائے گا۔ جیسے بہت سے لوگ جو مخصوص اوقات پہ اٹھنے کے عادی ہیں، تو بہت سے لوگ جو عادی ہو جاتے ہیں وہ کسی الارم کلاک کے بغیر بھی ان کی خود بخود آنکھ کھل جاتی۔ 1 مہینے تک بھی اگر آپ نے خود کو نماز شب کا عادی بنا لیا تو وہ بایولوجیکل کلاک خود بخود مخصوص ٹائمنگز پہ آپ کو اٹھا دے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی شخص ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو مقامات عالیہ پر فائز ہوا ہو پروردگار کی طرف اور وہ نماز شب اور سحر خیزی کا عادی نہ ہو۔ یعنی لازمی اس کا لازمہ ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہی ہے پروردگار کی طرف کہ وہ سحر خیزی ضرور کرتا ہوگا اور نماز شب کا عادی ہوگا، ورنہ وہ بھول جائے کبھی بلند مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو نماز شب کو کہا جاتا ہے سوال منکر و نکیر کا جواب ہے، یہ قبر اور قیامت میں انسان کی مونس ہے، اور یہ ایک نور ہے جو مومن اور آتش جہنم کے درمیان ایک حجاب بن جائے گا، اور یہ میزان عمل کو بھاری کرنے والی چیز ہے، اور پل صراط سے انسان کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکال کر لے جانے والی چیز، اور خود دنیا میں بھی نماز شب کے بے تحاشا فائدے ہیں، رزق میں اضافہ،
عمر میں اضافہ اور بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ہر خیر و برکت کو نازل کرنے کا سبب بنتی، اور نہ جانے کتنے بے شمار نماز شب کے فائدے ہوں گے۔ تو بہرحال ابھی 2-3-4 سوالات اور بھی تھے جن کا مجھے جواب دینا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے گھڑی موجود ہے کہ ٹائم بالکل اس کا ختم ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری آئندہ کی جو نشستیں ہوں گی اس کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ مزید سوالات کے جوابات بھی آتے رہیں، اور اگلی دفعہ سے تو ایک نئے موضوع کے اوپر باقاعدہ ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے۔